گوشہ نور میں آپ داخل ہو گئے، پہلا کام تو آپ نے سیکھنا ہے، اور اگلا کام کیا ہے؟ سکھانے میں معاون اور مددگار ہونا ہے، اور آپ میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ کیسے؟ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے کیا صلاحیت دی، آپ دیکھیں، سوچیں، اور پھر اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں۔ آج 2.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کاموں کے لیے۔ کیوں؟ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو یہ سب باتیں، ان کو تو یہ سب باتیں مطلب سیکھے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا، اب تو یہ سبق پکا ہو جانا چاہیے ان کے لیے کہ وہ اپنی خدمات کو بڑھ چڑھ کر پیش کریں، بڑھ چڑھ کر پیش کریں، نہ کہ پہلو تہی کہیں۔ تو ایک گوشہ نور کا ایک مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو ہے اپنے باطن کی اصلاح کرنا، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ اس اصلاح میں ہم اپنے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ کیسے؟ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کو فٹافٹ ڈنڈا پکڑے اور دوسروں کو رٹوانا شروع کر دیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے۔ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ وہی ہے جو صوفیہ کرام نے اپنایا۔ صوفی کیا کرتے ہیں؟ صوفی مخلوق کے لیے بے ضرر ہو جاتے ہیں، خدمت کا رویہ اپناتے ہیں، اور خدمت کے ذریعے وہ دین اسلام کو پھیلانے میں مددگار بنتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک کیٹیگری ہے ظاہری علماء کی، ٹھیک ہے، جو شریعت کے علماء کرام ہیں، وہ ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ہم ہیں کن کے پیروکار ہیں؟ ہم اولیاء کرام کے پیروکار ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں گے اور پھر خدمت کا رویہ اپنائیں گے۔ اب اس چیز کو بہت باریکی کے ساتھ سمجھ لیں کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ خدمت میں سب سے زیادہ آپ کا نفس مانے آتا ہے، کیونکہ خدمت کے لیے تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے، نفس پامال کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے منفی رویوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی بے رخی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن فیصلہ کر لیا کہ بھی خدمت کا رویہ بنانا ہے، فیصلہ کر لیا تو پھر بس پھر برداشت کرتے چلے جانا ہے۔ کوئی 100 باتیں بھی کہہ دے تو پھر وقتی طور پر اگر غصہ آ بھی گیا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ وہ غصہ اندر ہی اندر ہم پی جائیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں احسان والے، اور اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو محسنین ہوتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو صوفیہ کی راہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس راہ میں تو سر جھکا کے خدمت کرنی پڑتی ہے بس۔ اور یہ کام جو ہے نا، یہ نفس کو بڑا گراں گزرتا ہے، نفس بڑا پھر غصہ کرتا ہے، اور نفس پھر کیا کرتا ہے؟ نفس پھر ہمیں بڑی کیا کہنا چاہیے، بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے، بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے۔ تو یہی ایسنس ہے گوشہ نور کی تعلیمات کا، ٹھیک ہے۔ اور اس ایسنس کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پہلا کام تو یہ کہ اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ اب سمجھ تو آ گئی، جب عمل کے لیے پہلا قدم اٹھایا تو پہلا قدم اتنا بھاری تھا، کیوں؟ کام تو بڑا کر لیا، ستائش ہی نہیں ملی، کسی نے تعریفیں ہی نہیں کی، کوئی مسند ہی نہیں ملی۔ اب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے تو اب ہمیں تو مسند ملنی چاہیے، تو کچھ بھی نہیں ملا، الٹا ڈانٹ ہی پڑی، الٹا باتیں سننے کو ملی اپنے اساتذہ اس کی کیا کہنا چاہیے، اپنے مینٹور کی، کہ تم نے تو یہ غلطی کی ہے، اس کو درست کرو، ایسے کرو، ویسے کرو۔ تو غصہ کس پہ آئے گا؟ غصہ اپنے استاد پہ آئے گا کہ ان کو کوئی بات ہی نہیں پسند آتی۔
تو بس پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک اور جنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ جنگ ہوتی ہے بدگمانی کی جنگ. اور بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، سر تے ٹوپی تے نیت گھوٹی، لینا کی ٹوپی تر کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے، چلے کیتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے. بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے. تو بس یہ ایک مشکل سفر ہے. میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک مشکل سفر ہے، اور اس میں نہ چلے کام آتے ہیں، نہ تسبیحاں کام آتی ہیں، بس کرم کی نگاہ ہوتی ہے. ہاں ایک جگہ تک انسان پہنچ جاتا ہے تسبیحات اور چلوں کے ذریعے، اس سے آگے پھر دروازے سارے بند ہوتے ہیں. اس سے آگے پھر دروازہ ادھر سے کھلنا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سفارشیں بھی کام کرتی ہیں، دعائیں بھی کام کرتی ہیں، اور وہاں پھر ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ عشق کے سفر میں دعویٰ حرام ہے، کیونکہ جو ہی دعویٰ کیا جاتا ہے، زبان سے دعویٰ کیا نہیں، عشق و محبت کا اقرار کیا نہیں، تو اسی وقت کیا ہوتا ہے، امتحان سخت ترین ہو جاتا ہے. اس لیے بات وہی ہے کہ بس خاموشی کے ساتھ یہ سفر کیا جائے، اور وسوسے اور بدگمانی اس سے بچا جائے، اور خدمت کا رویہ اپنایا جائے. یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو پلو سے باندھنے والے ہیں، اور ان پوائنٹس پر اگر ہم عمل کرنا سیکھ گئے تو شاید کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں، ورنہ سفر جو ہے یہ تو جاری و ساری رہے گا. ہاں سفر جاری رہنا چاہیے، لڑکنا نہیں چاہیے. گر گئے، سانپ نے ڈس لیا، مایوس ہو کے بیٹھ گئے، وہ خطرہ ہے. گر گئے، سانپ نے ڈس لیا، کوئی بات نہیں، ہمت کی، قافلے کو نہ چھوڑا، قافلے کا ہاتھ تھامی رکھا. تو پھر کیا ہے کہ کمزور اور ناتواں مریضوں کو بھی قافلے والے چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ارد گرد والے اٹھا کے چارپائی پہ ڈال کے پکڑا کے منزل تک لے ہی جاتے ہیں. تو بس اپنی وفاداریاں، اپنا اخلاص، اپنی نیت قافلے والوں کے لیے جب پیور ہو جائے تو پھر کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ منزل مراد نہ مل سکے. اگر اس ضمن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بس یہ کہنا تھا کہ آج آپ کا جب ٹاپک پڑھا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گوشہ نور کے تعارف کو ہم مطلب اتنی دیر سے ہم اٹیچ ہیں کلاس کے ساتھ، تو پھر دوبارہ تعارف. لیکن ابھی آپ کا لیکچر سن کے مجھے یہ احساس ہوا کہ بالکل صحیح، ہم بھول گئے ہیں. اللہ کم از کم میں اپنے لیے تو کہہ سکتی ہوں کہ بھول گیا ہے کہ مقصد کیا تھا، سٹارٹ کہاں سے لیا تھا، ٹارگٹ ہم نے کیا بنائے تھے. اور شاید جب تھوڑا بہت کچھ علم حاصل ہوتا ہے، صرف علم، روح تک تو پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. تو انسان شاید وہ جو اس کے اندر ایک استغفر اللہ ربی تکبر کہہ لیں یا اچیومنٹ، سینس آف اچیومنٹ کہہ لیں، اس پہ شاید نفس کی وہ چیز ہے وہ آپ نہیں پکڑ پاتے کہ میں ٹارگٹ سے ہٹ گئی ہوں. شاید آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا مجھے تو پتا چل گیا، اچھا میں تو یہ بھی کر رہی ہوں، اچھا یا میں اس ڈائریکشن میں چل رہی ہوں. تو وہ جو آپ کو ایک نیگیٹو پیس، جسے میں نیگیٹو پیس کہتی ہوں، کہ نیگیٹو پیس جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، تو آج آپ مجھے اب سمجھ آئیے آپ کے اس کے بعد، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیوں چاہیے گوشہ نور کا تعارف دوبارہ. لیکن ابھی مجھے سمجھ آئی ہے کہ بالکل صحیح، ٹارگٹ سے بہت ہٹ کے ہوئے تھے، اور ڈیفینیٹلی سلو گئے ہوئے تھے، بہت سلو گئی ہوئی تھی اسپیشلی میں. اور تھرڈ یہ تھا کہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ جو سینس آف اچیومنٹ ہے یہ پازیٹیو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کہیں یہ آپ کو نیگیٹو بھی کر رہی ہے، جو کہ سب سے بڑا پرابلم ہے آج کل، ایٹ لیسٹ آئی تھنک ہمارے سب کے لیے. تو ایک تو جزاکم اللہ خیر کہ اس کو آپ نے دوبارہ ریوائیو کیا ہمارے لیے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ
एक क्वेश्चन भी मेरा इसमें से उठा था। आपने कहा ना कि पहला टारगेट तो ये कि आपने अपने लिए तब्दीली लानी है ना, चेंज आनी है, लाने की कोशिश करनी है। कैसे पता चले कि तब्दीली आ गई है? क्योंकि मेरा जो टारगेट है, या मैंने जो अपने लिए छोटा सा एक चेक पॉइंट रखा हुआ है, वो ये है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं क्लोज, दूर नहीं कह रही, उनको मेरे में कोई तब्दीली नजर आएगी तो डेफिनेटली एक चेंज डेवलप होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। मतलब ये मैंने अपना चेक पॉइंट रखे हुए हैं कि मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे बच्चे, लेकिन अगर वो तब मेरे अंदर नहीं हो पा रही तो फिर क्या मुझे वो बातें लोगों को बतानी चाहिए जो मुझे पता है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत यानी बहुत दिल को दहला देने वाली कैफियत होती है। असल बात वो है कि पहला जो सबसे पहला करने का काम है वो अपने बातिन की इस्लाह है। उसकी तरफ जब हम कदम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हम जिस माहौल में होते हैं उस पूरे माहौल में, हमारे सराउंडिंग में पूरी फ़ज़ा तब्दील होती है, दोस्तियाँ बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, रिश्तों के अंदाज़ बदलते हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता चले? सम टाइम ऐसे भी होता है, हमारा नफ्स और मक्कार शैतान, यानी बहुत ही मक्कार है शैतान। वो क्या करता है, वो अल्लाह कहता है ना कि तुम्हारे जो गुनाह के काम है वो आरास्ता कर दिखाता है। तो सम टाइम हम इतने अच्छे अदाकार बन जाते हैं कि हम अपना ज़ाहरी रवैया अपने इर्द गिर्द वालों के साथ अच्छा करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे उनसे माफ़ी मांग लेना, उनसे उनके आगे झुक जाना, बड़ी खूबसूरत हम अदाकारी कर लेते हैं। लेकिन दिल जो है ना, नफ्स और शैतान, वो अंदर से और हमें पंप करता है कि वाह ज़बरदस्त, तुमने तो सबको राज़ी कर लिया, अब तुम सेफ जोन में चले गए। तो ये कतअन मेरे ख्याल में ये इस चीज़ की दलील नहीं है कि आप वाक़यातन सेफ जोन में आए हैं। सेफ जोन में जब इंसान आता है ना तो उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आती है। सबसे पहली तब्दीली ये आती है कि उसको तन्हाई अच्छी लगने लगती है। ये नोट कर लें पॉइंट से सब, उसको तन्हाई अच्छी लगने लगती है। दूसरी तब्दीली उसके अंदर ये आती है कि उसका इबादत में दिल लगने लगता है, वो लम्हे ढूंढता है। अगर मेहमान आए बैठे हैं और नमाज का टाइम है, वो फ़र्ज़ पढ़ के भाग रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरे काम नहीं ख़त्म, हम ख़वातीन हैं, अपने तनाजुर में बात करूँगी, तो ये सब चल रहा है लेकिन अंदर एक जंग चल रही कि नहीं, वो उस सारी कंपनी को दिल से एंजॉय नहीं कर रहा, तंग हो रहा होता है। ये कैफियत मतलब ये है कि अब अल्लाह का नूर अंदर जमना शुरू हो गया है। जब अल्लाह का नूर हमारे बातन में घर करना शुरू कर देता है तो फिर ये उसकी निशानी होती है कि आपको अगर महफिल अच्छी लगेगी तो सिर्फ वो महफिल अच्छी लगेगी जिसमें अल्लाह की बातें हों, बस उस महफिल में आप झूम झूम जाएंगे, आपका दिल करेगा लंबी होती होए मुझे नहीं उठना, बस मेरे मज़े हैं। जहाँ अल्लाह की नाफरमानी के काम है या दुनियादारी है, वहाँ पर आपके अंदर एक जंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल वही बात है मौलाना रूम ने जो कहा था कि कश्ती पानी के बगैर नहीं चल सकती। इसी तरह ये रिश्ते, ताल्लुक, दुनियादारी सारी हमने निभानी है, लेकिन इसको अंदर नहीं आने देना। अंदर कैसे नहीं आने देना? पानी अंदर आ गया तो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह जब ये इन ताल्लुक, जो जितने रिश्ते और जो ताल्लुक हैं, अगर हम उनको ऐसे एंजॉय करने लग गए कि अपने रब से गाफिल हो गए तो समझ लें कि कश्ती अब डूबेगी, पानी अंदर आ गया है। बस ये निशानी है। और ये अगर हम अपना एनालिसिस करें तो मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसमें पास होना बड़ा मुश्किल है। नहीं, इसमें पास होना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन मेरा अगला पॉइंट यही था ना कि मतलब ये खैर सेल्फ चेक के ऊपर तो आई थिंक सबको ही पता होता है कि आप नहीं हुए होते, मतलब एटलीस्ट अब मैं अपना तो कह सकती हूँ। तो फिर मुझे ये बताएं कि हमें क्या लोगों को बात बतानी चाहिए?
دیکھیں یا نہیں جو پتا؟ بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جب ہم اپنی پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کو پھیلاؤ حکمت کے ساتھ، اس کو حکمت کے ہوں ساتھ ہم نے پھیلانا ہی پھیلانا ہے۔ جب آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، آپ ہوں آپ کا پورا وجود ہی تبلیغ بن جاتا ہے۔ وہ ایک اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ نا کہ ان کا ایک شاگرد جو تھا وہ ان کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت مجھے اتنا یہ واقعہ پیارا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے بھی آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا دینے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے، تو پھر مجھے بزرگوں کا واقعہ یاد آ گیا۔ تو اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے ہوں فرمایا کہ ہاں، اپنے عمل سے تبلیغ کرو، زبان سے نہیں۔ ٹھیک۔ تو بس اچھا، ایک چھوٹا سا مطلب ٹاپک سے ہٹا ہوا سوال ہے، لیکن میرا ایک سوال جو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے چینج لانے میں یاد آیا کہ بہت بڑی ایک وہ ہماری پوائنٹس ہے نا کہ جو چھینے اسے عطا کرو، جو توڑے اسے جوڑے، یہ ہمارا مطلب ہے نا۔ اب یہ جو ہمارا جو توڑے اسے جوڑو، یہ مذہبی طور پہ ہے یا دنیاوی طور پہ ہے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جتنے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے حقوق رکھ دیے، اس کو ہم توڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ نے بنا دیے ہیں۔ اس کا جو جیسے وراثت کا قانون ہے، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اللہ نے کر دی۔ رشتے ناطے بلڈ ریلیشن اللہ نے کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا پھر سٹیپ آتا ہے کہ جب یہ رشتے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کر دیے ہیں تو ان سے کس حد تک تعلق رکھنا ہے۔ تو ان سے جس حد تک تعلق رکھنا ہے وہ بھی ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ کو دعوت پر بلا رہا ہے کھانے پہ تو آپ چلے جاؤ، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر لو، بس یہی تعلق ہے نا، نہیں، اس کے لیے ویل اچھا وشر رہو۔ میں آپ سے کھل کے کوشچن کرتی ہوں نا، فرض کریں کہ آپ کے دل میں تنگی ہے کسی کے لیے، کسی ایک خصوصی فرد کے لیے، آپ سے تنگ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کسی بیس پہ کچھ ہی وجوہات کی وجہ پہ آپ کی تنگی ہے، آپ کچھ بھیج رہے ہیں جو کہ آپ ہی بھیجیں تو ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی فرض نہیں ہے آپ کا وہاں بھیجنا، لیکن آپ صرف تنگی کی وجہ سے وہاں نہیں بھیج رہے، تو یہ تو مطلب پھر نفس آ گیا نا، یہ نفس آ گیا یہ نا۔ نفس آ گیا، یہ نفس آ گیا، کیونکہ پھر تو ضرور ہی بھیجنا چاہیے کیونکہ نفس تنگ کر رہا ہے۔ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ فرض نہیں ہے کوئی ایسا آپ کے اوپر، وہ بھی نہیں ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے، کوئی ایسی مطلب نتھنگ اسپیشل، اٹس اپ ٹو یو، لیکن آپ کے اندر کیونکہ لائکنگ نہیں ہے یا تھوڑی سی فرکشن ہے تو آپ سوچتے ہو کہ اتنا بھی کون سا ضروری ہے، مطلب یہ آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہو۔ نہیں، یہ تو نفس آ گیا۔ باقی جو رشتے ہوتے ہیں سم ٹائم کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی بد زبانی کی وجہ سے یا ان کی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ان سے فاصلہ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو آپ کر سکتے ہو، اس میں تو بس یہ ہے کہ اس کی بیماری میں جو فرائض کہے گئے ہیں بس وہ بندہ پورے کر دے، اور باقی آپ کسی وجہ سے ہی فاصلہ کر رہے ہو نا، تو وہ تو ویسے بھی بہت زیادہ نہ تو کسی کے پاس ٹائم ہے، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرنا چاہیے، مطلب ضرورت سے آگے تو ہمیں بڑھنا بھی نہیں چاہیے تعلق داری میں بھی، کیونکہ مطلب یہ اپنا ہی سیلف چیک ہے، اگر آپ اپنا فیل ہی کر رہے ہیں کہ یہ صرف میرا نفس ہے جو مجھے روک رہا ہے تو پھر اس کو توڑنا چاہیے۔ ہاں، پھر اس کو توڑنا چاہیے، پھر اس کو بالکل توڑ۔ آپ دیکھیں، مجھے ایک اتنی خوبصورت بات یاد آئی کہ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے گنبد خضرا کے سامنے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی عمرے پہ حاجی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی کا میسج آ گیا پاکستان سے، کسی ایسے رشتے کا جس سے ان کو مطلب بہت ان کے برے تعلقات ہوں گے دل سے یقیناً، تو وہ اس کو دعا کے لیے کہہ رہی تھی، کیونکہ ہم جس خاندانی رشتوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اس میں تو اللہ معاف کرے ورکنگ ریلیشن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دل میں تو بڑی گندگیاں اکٹھی کر کے ہی ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے گھر جاؤ تو سب کو معاف کر کے جاؤ، تو ہم نہیں معاف کر کے جاتے سم ٹائم، مطلب اللہ معاف کرے، وہاں بیٹھے ہیں، ہاں حرم میں بیٹھے ہیں گنبد کے سامنے صحن میں، اور اس نے یہ سوال کیا کہ دیکھو مجھے فلاں بندہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے، میں اس کے لیے کیسے دعا کر سکتی ہوں، مطلب
بغض کینہ اس لیول کا تھا کہ مطلب، اور Oh my God. میں اس وقت میں نے لمحے بھر کو سوچا، میں نے کہا کہ واقعی اگر کسی کے لیے آپ کے دل میں اتنا بغض اور کینہ ہے اور آپ کو اس کے لیے دعا کرنی پڑے اور میرے نبی کا در ہو، تو پھر مجھے بتائیں اللہ پھر بندہ کہاں جائے؟ پھر تو اللہ وہی اکبر. بات ہے کہ پھر مقام تو یہ ہے کہ واپس جائے، جا کے سالوں میلوں کا سفر طے کر کے اس سے معافی مانگ کے دل صاف کر کے پھر میرے نبی کے گھر آئے، کیونکہ میرے نبی نے تو کہہ دیا نا، مطلب ان کی امت سے تو بغض ہم رکھ ہی نہیں سکتے، بغض رہ گیا اور ان کی خدمت میں چلے گئے تو بتائیں مقبولیت کیسے ہوگی؟ پرانے وقتوں میں کوئی اللہ کے گھر سے ہو کے آتا تھا تو اس کی زندگی بدل جاتی تھی، آج کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ معافیا مانگ کے جاتے تھے سب لوگ، بالکل 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 ہمیں معاف کر دیں اگر ہم سے کوئی بالکل غلطی ہوئی، اور سب کو دل سے تو معاف کرتے تھے لیکن اپنی بھی مانگ کے جاتے تھے. اپنی بھی مانگ کے جاتے تھے، آج تو بتا کے نہیں جاتا کہ مبادہ نظر نہ لگ جائے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ معاف کرے. جزاکم تو اللہ بس خیر. یہ والی بات ہے. اور ایک اور جو آپ کا کوشچن تھا کہ ہمیں اپنے سیلف چیک میں کیسے پتہ چلے، تو اس میں پھر آ جاتی ہے نا آپ کی کیفیات آ جاتی ہیں کہ اگر آپ کی جیسے اب تنہائی اچھی لگ رہی ہے لیکن عبادت میں کیفیت ہی نہیں بن رہی، تو یہ بھی ایک مطلب سائن ہوتا ہے کہ مطلب کہیں سے گراف نیچے گیا، کوئی غلطی ہوئی ہے.